خان صاحب جو چاہ رہے تھے وہ ویسا نہیں ہوا. جو میں نے کہا زرداری نواز شریف کبھی میرٹ پر سلیکٹ نہیں کرتے. ہائے وے عثمان بزدار وے ویک جیڑا بندہ پنجاب دا وزیر اعلیٰ صحیح نہیں لا سکا وہ اس ملک کی 5 لاکھ کی فوج کا سربراہ لگائے گا. آپ کا جو دل آیا ہوا ہے, آپ کی جو آنکھیں فٹ ہوئی ہیں وہ ایک بندے کے اوپر ہوئی ہیں, بس وہ کسی طرح آرمی چیف بن جائے. جیڑی گل کرو گے اینڈ میں آرمی چیف کی تعیناتی. ان کو اس بات کی بھنک پڑ گئی ہے کہ اگلا آرمی چیف آنے کون سا والا. آپ کے لیے تو توشہ خانہ کی ایک گھڑی کافی ہے بھائی آپ کو فارغ کرنے کے لیے. آپ کو کون سا نعرہ مارنا پڑے گا؟ آپ کو کہنا پڑے گا ووٹ کو عزت دو. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, عمران خان صاحب آج چکوال میں پہنچے ہوئے تھے اور چکوال میں انہوں نے جلسے سے خطاب کیا. جلسے میں انہوں نے کیا کہا, جلسہ کیسا تھا, یہ ساری تفصیلات تو بعد میں آپ کے ساتھ ابھی میں ڈسکس کرتا ہوں. ایک پوائنٹ کو جو ہم نے اس میں بڑی امپورٹنٹ چیزیں کچھ نکالی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں. لیکن ایک بات جو اوور آل اس تقریر میں سے, آج کے جلسے میں سے نکلی ہے, وہ یہ ہے کہ پوری طرح یہ امپریشن آیا ہے, پوری طرح آج کے اس جلسے کے بعد یہ امپریشن آیا ہے کہ عمران خان صاحب جو ڈیل ڈھونڈ رہے تھے وہ ڈیل ان کو نہیں ملی ہے. اس سے پہلے مختلف چیزیں ہوتی جا رہی تھیں. پچھلے 24 سے 48 گھنٹے کے اندر چند ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جو یہ انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ خان صاحب جو چاہ رہے تھے وہ ویسا نہیں ہوا. جو بار بار یہ ایک مبینہ ملاقات کی بات ہو رہی تھی کہ جناب آرمی چیف سے ان کی ملاقات ہوئی ہے اور اس کے بعد اس کے مطابق جو ہے وہ کچھ چیزیں کچھ سیٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں. کیونکہ جیسے ہی وہ خبر آئی تھی تو اس خبر کے بعد جو ہے وہ مثال کے طور پہ شہباز گل کی رہائی ہوتی ہے, کامران خان کے ساتھ انٹرویو ہوتا ہے, اور اس کے بعد آج دہشت گردی کی دفعات بھی جو ہے ان کے خلاف جس ایف آئی آر میں کٹی ہوئی تھی وہ دہشت گردی کی دفعات بھی نکل گئی. تو بہت سے لوگ یہ امپریشن لے رہے تھے کہ لو جناب یہ بیسکلی کوئی معاملہ جو ہے وہ کچھ سیٹ ہو گیا ہے. لیکن آج کا جو جلسہ تھا اور آج خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں اس کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی نظر آئی ہے. ہاں جی, تقریر میں بھی تبدیلیاں ہو جاتی ہیں اکثر. ویسے خان صاحب کی تبدیلیاں تقریر کی حد تک ہی ہوتی ہیں, ویسے تو تبدیلی ہمیں دیکھنے میں اتنی نظر نہیں آئی تھی. اینی وے, اب جلسے کے اوپر ذرا تھوڑی سی بات کرتے ہیں. اچھا جلسہ تھا, کراؤڈ شراؤڈ اوبویسلی خان صاحب جو ہیں وہ جو ایک جو ان کا سوائے جیلم کے جلسے کے باقی سارے جلسے ہوں گے اچھے جلسے ہوئے ہیں. لیکن جو باتیں کہی گئی ہیں اس کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ اگر ہم بات کریں تو وہ کیا انڈیکیٹ کرتی ہیں, میں بھی آپ کے سامنے سب کچھ رکھتا ہوں اور اس کے بعد آپ بھی میری بات سے ایگری کریں گے کہ واقعی خان صاحب جو ہے نا وہ جو کرنا چاہ رہے تھے وہ نہیں ہو سکا. ایک تو وہ ٹپیکل جو ان کی حرکت ہے اپنے حریفوں کے نام بگاڑنا, ان کو نام سے پکارنا, مطلب وہ کبھی ککڑی تو کبھی ڈیزل, اور وہ ظاہری بات ہے جب آپ کے اپنا ایک مینٹل لیول اس حد تک آ چکا ہوا ہے تو آپ اپنے فالوورز کو کیا آگے سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, بلکہ مطلب وہ ان سے بھی 2 ہاتھ آگے جاتے ہیں فرینکلی اسپیکنگ. میں ابھی آج ہی بلکہ ٹویٹر کے اوپر میں دیکھ رہا تھا کہ 2 خواتین صحافی اینالسٹ ہیں, اینکر پرسن ہیں, ابسا کومل اور ریما عمر, ان کے حوالے سے اتنی گندی اتنی گھٹیا گفتگو ان کے چند فالوورز نے کی ہوئی تھی. اور وہ بھی شیر کی بچیاں جو ہے نا ان دونوں نے کیا کیا کہ انہی لوگوں کے جو ہے نا وہ جو ٹویٹس تھیں ان کی اسکرین شاٹ اٹھا کے انہوں نے ٹویٹ کیا. اور میرا خیال میں یہ بالکل ٹھیک ہے, یہ کرنا چاہیے کیونکہ ایسے بے شرموں کو جو ہے نا وہ بے نقاب کرنا بہت ضروری ہے تاکہ پوری دنیا دیکھے کہ کیا گند ہے جو ان لوگوں کے ذہنوں کے اندر چلتا ہے, یہ خواتین کے حوالے سے کیا گفتگو کرتے ہیں. بٹ اینی ویز, خان صاحب نے جو ہے وہ تو انہوں نے بلاول کو آج ایک نیا نام دیا. انہوں نے کہا جی دیسی ولیتی, انہوں نے کہا دیسی ولیتی. اب میں یہ بلاول کو ظاہری بات ہے شیخ رشید صاحب بھی ایک واہیاتی کی حد عبور کرتے ہیں اور بلاول کے بارے میں جو گفتگو وہ کرتے ہیں, لیکن یہ جو دیسی ولیتی کا جو لفظ انہوں نے بلاول کے استعمال کیا ہے, میں پوچھنا چاہوں گا, میں چاہوں گا بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ووٹر سپورٹرز ہیں, کبھی خان صاحب آپ سے ملے نا تو ان سے پوچھیے گا کہ جناب خان صاحب آپ کے بچوں کو کیا کہا جائے, آپ کے جو دونوں بیٹے ہیں ان کو کیا کہا جائے, ان کو دیسی کہنا ہے یا ولیتی کہنا ہے, یا اسی طرح جس طرح بلاول کو آپ دیسی ولیتی کہہ رہے ہیں وہ کہنا ہے, کیا کہنا ہے ان کو, کیونکہ ہیں تو آپ کے صاحبزادے, یا ان کو ولایتی ہی کنسیڈر کیا جائے کیونکہ اوبیسلی پاکستان میں نہ وہ صرف آپ سے ملنے کے لیے کبھی کبھار آتے ہیں, رہائش کا تو ان کی ہے نہیں یہاں پہ, نہ ان کی تعلیم یہاں پہ حاصل کی ہے, تو اپنی والدہ کے ساتھ وہ رہتے ہیں, تو ان کے لیے بھی کیا کوئی لفظ ہونا چاہیے. تو شاید ممکنات میں سے تھوڑی بہت گنجائش نکال کے شاید اس پہ تھوڑی سی شرم آ جائے کہ یار اس قسم کے الفاظ جو ہیں وہ کسی کے لیے نہیں ادا کرنے چاہیے. انہوں نے جی اچھا انٹرسٹنگ ایک جو ہم لوگ اس کو اینالائز کر رہے تھے پوری تقریر کو, پوری تقریر میں ہر پوائنٹ کے اختتام پہ جو ہے وہ آرمی چیف کی تقرری کا جو ہے وہ بار بار اس سے ہائی لائٹ کیا گیا کہ جی مطلب میں یہ تقرری اس طرح ہونی چاہیے تھی, تقرری ابھی میں آپ کے سامنے جب ایکسپلین کروں گا تو کافی حد تک وہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. اس کے علاوہ امپورٹڈ حکومت کو لانے والے جو ہیں وہ غدار, یہ بھی بار بار ریپیٹ کیا گیا. سو بیسکلی ہم جو پچھلے چند دنوں سے چند ہفتوں سے جو ہم دیکھ رہے تھے
کہ نیوٹرل کا ذکر کافی حد تک ختم ہو گیا ہے، میر جعفر، میر صادق، غدار، یہ والے سارے الفاظ جو تھے وہ واش آؤٹ ہو گئے تھے. اور میں نے ایک ویڈیو کے اندر میں نے کہا بھی تھا کہ دو فرنٹس پہ یہ معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے رشتے کو، اور دوسرا امریکہ کے ساتھ جو معاملات خراب ہوئے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن لگ اس طرح رہا ہے کہ جو فوج سے یہ ڈیل مانگنے کی کوشش کر رہے تھے وہ شاید ملی نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری گفتگو جو ہے دوبارہ اب شروع ہو گئی ہے. اپنی تقریر کے آغاز میں انہوں نے ایک تو جی کہ چکوال والوں کے جنون کو سلام پیش کرتا ہوں، جلسے میں خواتین کی بہت بڑی تعداد موجود ہے، جب چکوال کو کال دوں گا تو نوجوان بزرگ خواتین نے حقیقی آزادی کے لیے سب نے نکلنا ہے. گزشتہ رات تیسری ٹیلی تھون کی 3 ٹیلی تھون کے دوران 14 ارب میری قوم نے مجھے دیا. دنیا میں پاکستانیوں سے زیادہ کھلے دل کے لوگ نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے. میں خان صاحب کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ کھلے دل کے لوگ ہیں، اور ڈونیشنز دینے کے حوالے سے جو ہیں وہ اتنے یہ بیچارے معصوم ہیں کہ یہ کبھی بھی اس پہ نہیں کتراتے. اس قوم کو جب بھی کبھی زلزلے جیسی آفت کا سامنا ہوا، سیلاب جیسی آفت کا سامنا ہوا، لوگوں نے دل کھول کے پیسے دیے ہیں. وہ اور بات ہے کہ اس چکر کے اندر اس قوم کو بہت سے لوگوں نے پھر بیوقوفی بنایا ہے. یہ اس فراغ دلی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں نے بہت بیوقوف بھی بنایا، لوگوں سے پیسے بھی ہتھیائے گئے، ان کی اس معصومیت کا لوگوں نے بہت فائدہ اٹھایا. نام میں کسی کا نہیں لے رہا، ایز اے نہیں رکھنا، میں کسی نے نام نہیں لیا. انہوں نے کہا کہ جی وزیر اعظم نے امریکی دورے میں کون سا مارکا مارنا ہے، ملک میں سیلاب اور شہباز شریف باہر چلا گیا. انہوں نے کہا جی ملک میں سیلاب ہے اور شہباز شریف باہر چلا گیا. ہاں جی، ملک میں سیلاب آیا ہوا ہے، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے جلسے اسی طرح ہی چل رہے ہیں. آپ اپنے امپورٹڈ حکومت کو گرا دو اور الیکشن کرا لو. مطلب آپ کو اس وقت جب سیلاب کی صورتحال ہے، اگر وہ باہر چلے گئے ہیں تو آپ کو کس بات کی پسوڑی پڑی ہوئی ہے کہ جناب کسی طرح الیکشن کروا دیں. بس الیکشن کروا دیں. پانی آیا ہے، پاویں جو مرضی ہو جائے، پورا کا پورا پولنگ سٹاف جو ہے وہ سوئمنگ پول کے اندر بیٹھا ہو، ٹھیک ہے. بوٹوں والا ڈبہ بھی جو ہے وہ پانی کے اوپر جھول رہا ہو، اس سے آپ نے جو ہے وہ اسکوٹر کی جو وہ ٹیوب ہوتی ہے اس کے اندر فکس کر کے رکھا ہو کہ بھائی یہ پانی کے اندر ڈوب نہ جائے. بس اسی الیکشن کروا دو کسی طرح. پانی بھاویں نکلتا ہے نہیں نکلتا، میرا رزلٹ نکلنا چاہیے، بس اپنی کوئی بات نہیں کرنی. بلاول بھٹو دیسی ولایتی، وہ بھی منہ اٹھا کر باہر چلا گیا. اگر باہر جانا تھا تو پاکستان کی عزت میں اضافہ ہی کر دیتے. صدر پیوٹن سے ملاقات میں شہباز شریف کی ٹانگیں ٹانگ رہی تھیں. اچھا، ایک تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ آپ شہباز شریف کی ٹانگوں کی طرف دیکھ کیوں رہے تھے. مطلب یہ مجھے بات نہیں سمجھ آئی، اور آپ کو کس طرح پتہ لگ گیا کہ ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں. اچھا، دوسری ایک جگہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ابھی شہباز شریف، اچھا امریکہ کے دورے میں کیا آپ نے مارکا مارنا ہے، لیکن یہ جو پیوٹن سے ملاقات ہوئی، تسی پیوٹن نال ملو تو وہ ٹھیک ہے. آپ کی پیوٹن کے ساتھ ملاقات ہو تو ستے خیرہ نے ڈھول بجاؤ. تحریک انصاف کے جتنے لونڈے لپاڑے ہیں وہ بیٹھ کے ڈھول بجانا شروع ہو جاتے ہیں. ہاں پیوٹن نے کیا عزت دی ہے آپ کو. تو شہباز شریف پیوٹن سے مل لے تو جناب یہ دیکھیں ملک میں سیلاب آیا ہے اور یہ کیا ادھر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے پھر اس کے بعد انہوں نے وہ جو امریکی کامیڈین ہے جمی فیلن، ان کی انہوں نے ایک ویڈیو جو چلائی، جو کہ بیسکلی ایک لائٹر نوٹ کے اوپر انہوں نے شہباز شریف کا اس کے اندر مذاق اڑایا ہوا تھا. شہباز شریف کا بیسکلی جو ایئر پیس تھا وہ بار بار گر رہا تھا. پاکستان تحریک انصاف نے اس کے اوپر کافی کھیلا ہے پچھلے 3-4 دن میں، تو وہ ویڈیو اس نے بھی چلائی. ٹھیک ہے بھائی، وہ کامیڈین ہے، اچھا کیا اس نے، اچھا کیا کہ اس کے پروگرام میں یہ سارا کچھ چلتا ہے. لیکن ٹریور نوآ نے جب آپ کی ایک ویڈیو چلائی تھی اور آپ کا کمپیریزن کیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ سے، وہ نہیں چلانی ہے. تو یہ والا امریکی کامیڈین اچھا ہے. اب وہ والا امریکی کامیڈین نہ وہ غدار ہونا ہے کیونکہ اس نے آپ کی ویڈیو چلائی تھی. اور آئی ایم پریٹی شیور آل پاکستان لفافہ ایسوسی ایشن سے اس نے بھی لفافہ لیا ہوگا، ہے نا. ہاں، کیونکہ اس نے آپ کی ویڈیو چلائی تھی. پر یہ والا جو ہے نا یہ بہت اچھا ہے، یہ بہت اچھا ہے. ایک کام کریں، اس کو بھی اسی چینل میں رکھوا دیں جہاں آج کل سارے جا رہے ہیں آپ کے والے ادھر ہی رکھوا دیں اس کو بھی. آگے اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی بھٹو ایک خوددار لیڈر تھا، اس وقت بھٹو کو سازش کر کے پھانسی پر چڑھایا گیا. بھٹو بھی آزادی کی بات کرتا تھا، امپورٹڈ حکومت کو بیرونی سازش اور ہینڈلز لے کر آئے تھے. اچھا، سازش کر کے پھانسی پہ چڑھایا بھائی. وہ تو اس کو جب آپ کی حکومت تھی، آپ ایک وزیر اعظم تھے اور سابق وزیر اعظم کے ساتھ اس طرح ہوا تھا، دینا تھا نا انصاف، اس وقت دینا تھا پھر بھٹو کو انصاف، جس کو آج بھی جوڈیشل مرڈر کہا جاتا ہے، اس وقت دینا تھا انصاف. اس کی بیٹی جب اس دنیا سے چلی گئی تھی، اس کی بیٹی کو جب قتل کیا گیا تھا، دہشت گردی کے ذریعے جب قتل کیا گیا تھا، آپ وہ واحد شخص سے جس سے 2 الفاظ افسوس کے نہیں نکالے گئے تھے. آپ وہ شخص سے جس کے اندر اتنا نہیں ہوا تھا کہ جا کے گڑی خدا بخش ایک حاضری دے دیتے. آپ وہ شخص تھے. آپ وہ شخص ہیں جو اس کے نواسے کو جو ہے وہ اپنی اسی تقریر میں دیسی ولایتی بولتا ہے. آپ کے اندر کوئی کمپیریزن ہے آپ کا کوئی اس خاندان کے ساتھ جس نے اس ملک کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں؟
ایک جگہ خود بھٹو کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی اس کو سازش کر کے پھانسی پہ چڑھایا گیا, اس کی بیٹی کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا, اور آپ اس کے نواسے کے بارے میں جو گفتگو کرتے ہیں وہ کیا درست ہے؟ اس کے بعد آگے انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے بیرونی سازش کے تحت حکومت گرائی تو سمجھ رہے تھے چپ کر کے بیٹھ جاؤں گا. 22 سال محنت کر کے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کر اقتدار تک پہنچا ہوں. میں نواز شریف کی طرح جنرل جنانی کے گھر سریا لگا کر وزیر اعظم نہیں بنا تھا. تحریک کے لیے نواز شریف کی طرح سریا لگا کر وزیر اعظم نہیں بنا تھا. 22 سال کی جدوجہد, اس 22 سال کی جدوجہد, وہ ساری جدوجہد کس طرف ہوتی رہی, اور اس جدوجہد میں آپ کا کس کس نے ساتھ دیا؟ خان صاحب اس کے اوپر تو پوری ایک کتاب ہونی چاہیے, اور یقین کیجئے کہ آپ کی اس 22 سال کی جدوجہد کے اوپر اگر کتاب لکھی جائے نا, اور آپ کے لونڈے لپاڑوں سے نہیں, ایک اصل جو تاریخ دان ہوتا ہے اگر وہ کتاب لکھے, میرا خیال میں وہ پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس کو پڑھانی چاہیے کہ کبھی بھی کوئی جمہوری لیڈر جو ہوتا ہے نا وہ اس جدوجہد سے اس طرح نہیں بن سکتا. وہ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے 2011 سے لے کے 2022 تک کا آپ کا سفر کس طرح گزرا ہے, یہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, آپ کی یہ 22 سال کی جدوجہد کے بارے میں لوگوں کو صحیح طرح پتہ ہونا چاہیے کہ پس پردہ کس سے ملاقاتیں ہوتی رہی, وہ جو 2014 کا دھرنا تھا وہ کس طرح ہوا تھا, اس کو فنڈ کس نے کیا تھا, اس کو فیسیلیٹیٹ کس نے کیا تھا, 35 پنکچر کے الفاظ کے ساتھ آپ نے کس طرح اس قوم کو جو ہے بیوقوف بنایا, 126 دن کے لیے آپ نے ملک کے دارالحکومت کو کس طرح انڈر سیج رکھا. یہ ساری چیزیں عوام کو پتہ ہونی چاہیے, یہ ساری چیزیں لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے. اور آج آپ ایک مرتبہ پھر اس قسم کی یہی بات کر رہے ہیں. یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی 22 سال کی جدوجہد میں جس کو آپ نے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہا, اس کو آپ نے خود وزیر اعلیٰ بنایا. یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جس کو آپ ایک زمانے میں چور ڈاکو لٹیرا کہتے تھے, تو اپنے ذاتی اور اپنے سیاسی مفاد کی خاطر انہی لوگوں کے ساتھ جا کے پھر آپ نے ہاتھ بھی ملایا. یہ پتہ ہونا چاہیے لوگوں کو. جن لوگوں کے بارے میں جو لوگ آپ کی پارٹی میں نہ ہوں وہ سارے چور, وہی اٹھ کے آپ کی پارٹی میں آ جائیں تو سب ٹھیک. وہ پتہ ہونا چاہیے کہ 22 سالہ جدوجہد میں جس کو آپ چپڑاسی کہا کرتے تھے اس کو آپ نے اپنا وزیر داخلہ بنایا. یہ پتہ ہونا چاہیے لوگوں کو, بالکل پتہ ہونا چاہیے. اس کے بعد انہوں نے کہا جی مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی اور ان کے اتحادیوں نے اپنے بکے ہوئے میڈیا ہاؤسز کی مدد سے میری حکومت کے خلاف پروپیگنڈا مہم چلائی کہ میرے دور میں ملک کی معیشت ڈوب رہی ہے. ہماری حکومت میں دیسی, ولایتی, بلاول اور ڈیزل نے مہنگائی مارچ کیے. ہماری حکومت میں انہوں نے مارچ کی, ہم نے کوئی مقدمات درج نہیں کیے. یہ مہنگائی کم کرنے آئے تھے, 5 ماہ میں ریکارڈ ٹوٹ گئے. آج لوگ مہنگائی میں پسے ہوئے ہیں. آج میڈیا کیوں خاموش ہے؟ میڈیا خاموش نہیں ہے, میڈیا خاموش نہیں ہے, ٹھیک ہے. میڈیا بالکل آواز بلند کر رہا ہے. میں نے بھی آواز بلند کی ہے, شاہ زیب خان زادہ نے بھی کی ہے. یہ 2 بندے آپ کو بڑے برے لگتے ہیں نا, نفرت ہے آپ کو ان دونوں سے. ان دونوں نے آواز بلند کی ہے, لیکن فرق صرف یہ ہے کہ کم از کم, میں تو شاہ زیب کا مجھے نہیں پتا, لیکن کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آج جس نہج پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں اس میں آپ بھی قصوروار ہیں. اس کے آپ نے اپنا حصہ ڈالا ہوا ہے اس معاملے کے اندر. ان لوگوں نے بھی ڈالا ہوا ہے, یہ نون لیگیوں نے بھی ڈالا ہوا ہے, اور آپ نے بھی ڈالا ہوا ہے. تو یہاں پہ بلیم گیم ایک دوسرے کے اوپر مت ڈالیں, ہم آپ کو بھی قصوروار سمجھتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی میں نے کہا آرمی چیف کو میرٹ پر سلیکٹ ہونا چاہیے. جس قوم میں میرٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ آگے نکل جاتی ہے. میں نے کہا زرداری نواز شریف کبھی میرٹ پر سلیکٹ نہیں کرتے. ہائے ہائے وے عثمان بزدار, وے ویک, میں 22 سال کے اندر میں نے میرٹ پہ سلیکٹ کرتے ہوئے عثمان بزدار آپ کو لا کے دیا ہے. میرٹ کے بارے میں آپ کتنے کو اپنے سٹینڈرڈز کے جو ہیں وہ پکے ہیں کہ آپ کو پہلے سال کے اندر ہی اپنا وزیر خزانہ تبدیل کرنا پڑ گیا, اور 4 وزیر خزانہ آپ نے رکھے. میرا خیال میں 5 یا 6 آپ نے چیئرمین FBR رکھے, پتہ نہیں کتنے IG پنجاب آپ نے چینج کیے, پتہ نہیں کتنے چیف سیکرٹری پنجاب آپ نے چینج کیے, آپ کی کابینہ کتنی دفعہ تبدیل ہوئی, سب کے سامنے ہے. میرٹ کی بات آپ کرتے ہیں, لوگوں کو پٹیاں آپ یہ پڑھایا کرتے تھے, ہماری 20 رکنی کابینہ ہوگی, مجھے صرف 200 لوگوں کی ٹیم چاہیے, اور 3.5 سال موقع گئے 200 بندوں کی ٹیم نہیں آئی, اور 200 بندوں کی ٹیم نہیں آئی. آج آپ جس بندے کی میرٹ کی بات کرتے ہیں, جائیں جا کے پاکستان تحریک انصاف کو, میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں, اگلا جلسہ کریں, اناؤنس کریں, پاکستان تحریک انصاف اگر حکومت میں آئی تو عثمان بزدار ہمارا وزیر اعلیٰ ہوگا. میرٹ ہے نا آپ کا میرٹ تھا نا, آپ کو بڑی خوشی تھی, بڑا فخر تھا اس کے اوپر کہ آپ کا میرٹ ہے. کریں اناؤنس اس بات کو کہ اگلی دفعہ بھی عثمان بزدار آپ کا وزیر اعلیٰ ہوگا. ارے یار, آپ نے تو اس کو اس قابل نہیں سمجھا کہ اس پنجاب کی کابینہ میں آپ اس کو شامل کر سکیں. اس کے میرٹ کے اوپر آپ بات کرتے ہیں, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی آرمی چیف جو ہے وہ میرٹ کے اوپر ہونا چاہیے. جیڑا بندہ پنجاب دا وزیر اعلیٰ صحیح نہیں لا سکا, وہ اس ملک کی 5 لاکھ کی فوج کا سربراہ لگائے گا؟ یہ ایکسپیکٹ کیا جائے آپ سے؟ اصل چکر آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں کہ بیسکلی آپ کا جو دل آیا ہوا ہے, آپ کی جو آنکھیں فٹ ہوئی ہوئی ہیں, وہ ایک بندے کے اوپر ہوئی ہیں, بس وہ کسی طرح آرمی چیف بن جائے. اصل کہانی ساری یہ ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی زرداری نواز شریف, انہیں کیا پتا میرٹ کیا ہوتا ہے. دیسی, ولایتی, بلاول کا اعتزاز احسن سے کیا مقابلہ. اگر پیپلز پارٹی میں میرٹ ہوتا تو آج اعتزاز احسن پیپلز پارٹی میں آگے ہوتا. یہ بات ذرا اعتزاز احسن کا خود بول دے,
یہ آپ کو جو اعتزاز احسن کی اتنی فکر ہو رہی ہے، اعتزاز احسن نے آپ کو فون کیا تھا کہ بھائی جان یہ دیکھیں یہ کتنی زیادتی ہو رہی ہے؟ اعتزاز احسن تو آج بھی بلاول بھٹو کو اپنا چیئرمین ہی مانتے ہیں. انہوں نے تکلیف نہیں ہے تو تانوں کا دی تکلیف ہے؟ یہ بھی تو بتائیں نا. آپ اس پہ نہیں بولیں گے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے بالکل بات ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں کہ اب وہ پارٹی جیسی بھی ہے انہوں نے فیصلہ کیا بھائی جان ہمیں بھٹو خاندان کا بندہ جو ہے اپنا وارث چاہیے. ٹھیک ہے، غلط ہے صحیح ہے یہ بات کی بات ہے، یہ ان کی مرضی ہے نا. جب لوگ پیپلز پارٹی کو ووٹ ڈالنے کے لیے جاتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے نا کہ بلاول بھٹو ہی اس پارٹی کا چیئرمین ہے. وہ کوئی اندھے کانے تو ہے نہیں، یا لنگڑے للے نہیں ہیں، یا ان کے یہ نہیں ہے کہ ان کے کان نہیں ہیں، یا وہ بول نہیں سکتے. ان کو سب پتا ہے اس بات کا. اپنی مرضی سے دیتے ہیں، نہیں پسند ہوگا نہیں دیں گے، سمپل از دیٹ. آپ کی لاکھ یو ٹرنز کے باوجود، آپ کا لاکھ جھوٹ بولنے کے باوجود، دنیا جہان کے آپ کے اوپر جو ہیں وہ الزامات ہیں، اس کے باوجود پی ٹی آئی کے لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں نا. آپ کے ورکرز، آپ کے سپورٹرز آپ کو ووٹ دیتے ہیں، یہ ان کا رائٹ ہے. وہ آپ کی اس تمام تر بدتمیزی اور یو ٹرنز کے باوجود اگر آپ کو پیار کرتے ہیں، یہ ان کا رائٹ ہے. آپ اس کی رسپیکٹ کریں. دوسرے لوگوں کو بھی اس بات کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی اگر نون لیگ میں میرٹ ہوتا آج حمزہ ککڑی آگے نہ ہوتا. اگر نون لیگ میں میرٹ ہوتا تو مریم نواز شہزادی نہ بنتی. چودھری نثار پارٹی میں میرٹ نہ ہونے کی وجہ سے الگ ہوا تو تسی لے لو چودھری نثار نو. آپ چودھری نثار کو اپنی پارٹی میں شامل کر لیں. وہ آپ ان کو جا کے سمجھائیں، ان کو سمجھائیں کہ چودھری نثار میری پارٹی کے اندر بہت زبردست میرٹ ہے. وے تو ویک تو صحیح ایک باری عثمان بزدار نو جا کے کنونس کریں چودھری نثار کو اس بات پہ. زرداری نواز شریف چور اربوں روپے لوٹ کر باہر لے گئے. جس ملک میں ان کے پیسے پڑے ہیں یہ ان کے غلام ہیں. کیا ایسے لوگ پاکستان کا آرمی چیف سلیکٹ کریں گے؟ کیا ان لوگوں کو آپ سلیکٹ کرنے دیں گے؟ نواز شریف جھوٹ بول کر ملک سے مفرور ہے. نواز شریف جھوٹا مفرور بھی ہے. کیا یہ آرمی چیف سلیکٹ کرے گا؟ بھائی جان آپ سے زیادہ کر چکے ہیں. 6 آرمی چیف سلیکٹ کر چکے ہیں وہ ابھی تک. وہ اور بات ہے وہ پٹھی پڑ گئی اس میں سے بہت دفعہ، لیکن وہ 6 آرمی چیف سلیکٹ کر چکے ہیں ابھی تک. ٹھیک ہے، یہ آج کل جو موجودہ آرمی چیف ہیں آپ کی اطلاع کے لیے وہ بھی نواز شریف ہی لے کر آئے ہیں. یہ موجودہ آرمی چیف بھی نواز شریف لے کر آئے ہیں. اس کے بعد اپنے ڈی جی آئی ایس پی آر سے ضرور سوال پوچھوں گا کہ آپ نے کم از کم سمجھ تو جانا تھا میں کیا کہہ رہا ہوں، کہ پوری قوم میرے ساتھ کھڑی ہے کہ کبھی ان چوروں کو ملک کا آرمی چیف سلیکٹ نہیں کرنا چاہیے. وہی میں نے شروع میں کیا بات کی تھی، کھبے جاؤ سجے جاؤ. وہ لاہور کے اندر نا اکثر لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ بھائی جان لاہور کے لوگ نا ایڈریس صحیح طرح نہیں سمجھاتے. وہ آپ ان سے پوچھیں بھائی جان یہ فلاں جگہ کہاں ہے، وہ کہیں گے بھائی جان ادھر سیدھا چلے جاؤ، ادھر جا کے کھبے ہاتھ ہو جائیں، پھر سجے ہاتھ ہو جائیں، اگے ایک درخت آئے گا، درخت تو کھبے ہونا ہے، اس کے بعد اگے جا کے جڑی ایک دکان آئے گی پرچون دی ادھروں سجے ہاتھ ہونا ہے، مڑ آ کے نا اتنے واپس آ جائیں. تینوں میں یہی کہوں گا کہ مینوں نہیں پتا. تو آج عمران خان صاحب نے بھی جو نا ساری کہانی یہی تھی، جیڑی گل کرو گے اینڈ میں آرمی چیف کی تعیناتی، جو بات کی ہے اس میں آرمی چیف کی تعیناتی. تو بیسک ان تمام باتوں سے بیسکلی یہی پتہ لگ رہا ہے کہ وہ جو مدعا انہوں نے چھوڑا تھا کامران خان صاحب کے شو میں، وہی فیلڈنگ والا، وہ کہانی سیٹ نہیں ہو رہی. اور یا تو ان کو اس بات کا مجھے لگ رہا ہے یہ خبر نہیں ہے، مجھے لگ رہا ہے اس بات کا کہ شاید ان کو اس بات کی بھنک پڑ گئی ہے کہ اگلا آرمی چیف آنے کون سا والا ہے، اور جس کی وجہ سے یہ پھڑپڑانے کا کام جاری ہے کہ پائن کا ایوری تھنگ از ناٹ آل رائٹ. اوپر سے اگلے سال جو ہے ایک اور بہت امپورٹنٹ تعیناتی ہونی ہے، تعیناتی نہیں مطلب عدلیہ کے اندر بھی ایک بہت بڑی تبدیلی آنی ہے. تو ادھر سے آرمی چیف اپنی مرضی کا نہ ہو، ادھر جوڈیشری میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتے. آبویسلی کوشش کی تھی کہ لوگوں کا رستہ روک لیا جائے، نہیں ہو سکا. وہاں پہ بھی اگر ایک تبدیلی آ گئی، ادھر بھی تبدیلی آ گئی، تو پھر جانا سی کتنے، پھر کتنے جانا ہے. تو اس وجہ سے یہ بار بار جو ہے وہ یہ پریشانی اس چیز کی ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا جی بورس جانسن بھاری اکثریت سے الیکشن جیتا لیکن صرف ایک غلطی کی، کرونا ایس او پیز پر عمل نہ کرنے پر استعفیٰ دینا پڑا. خان صاحب آپ یقین کیجئے یہ جب آپ یہ مثال دیتے ہیں نا مجھے ہنسی آ جاتی ہے اس بات پہ، کیونکہ اگر اس طرح کا کام ہو نا، یہ والا کام پاکستان میں اگر ہونا شروع ہو جائے تو یقین کیجئے کہ شوگر کمیشن رپورٹ ہی کافی تھی آپ کو فارغ کرنے کے لیے. کیونکہ شوگر کمیشن رپورٹ نے جو کچھ کہا ہوا ہے، اگر یہی چیز ایگزیکٹلی 1 منٹ کے لیے سمجھ لیجئے کہ انگلینڈ کے اندر ہو رہا ہے، یو کے اندر ہو رہا ہے، مجھے آج آپ بتائیے کہ ایسی صورتحال میں کیا ملک کا وزیر اعظم رہ سکتا تھا؟ کہ جناب اس کی جماعت نے جو ہے وہ کس طرح شوگر مافیا کو سپورٹ کیا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ اگر یہی سب کچھ جو ملک ریاض کے حوالے سے ساری خبریں سامنے آئی ہوئی ہیں کہ جی 5 کیرٹ ہیرے کی انگوٹھی، 458 کنال کی زمین، توشہ خانہ، آپ کے لیے تو توشہ خانہ کی ایک گھڑی کافی ہے بھائی آپ کو فارغ کرنے کے لیے. آپ بورس جانسن کی ایگزامپل دیتے ہیں.
وہ صرف اتنی بات پتہ لگ جاتی. آپ کا تو صرف اتنا پتہ لگ جائے نا, وہ جو ایک خبر تھی کہ جناب ہیلی کاپٹر کے چکر لگ رہے ہیں, اور جس پہ فواد چودھری نے اس کو کہا تھا کہ جی 58 روپے کا وہ پڑتا ہے ہیلی کاپٹر کا سفر, وہی کافی تھا آپ کو فارغ کرنے کے لیے. تو آپ یہ ایگزامپلس مت دیا کریں. آپ نے 3.5 سال جتنی کنٹروورسیز آپ نے کریٹ کی ہیں وہ کافی تھیں آپ کو فارغ کرنے کے لیے. لیکن اصل چکر یہ کہ یہ جو ویسٹ منسٹر پالیٹکس کا جو فارمولا ہے, یہ آپ کو دوسروں کے لیے پسند ہے, اپنی بات نہیں کرنی, اپنے بارے میں کوئی ذکر نہیں کرنا کہ دوائیوں کا سکینڈل کس طرح آیا اس ملک میں, اس کا ذکر نہیں کرنا. ڈالر کہاں سے کہاں چلا گیا, کیوں چلا گیا, آپ لوگوں کو خود نہیں پتا ہوتا ڈالر کس طرح اوپر چلا گیا. یہ سارے سکینڈلز کافی تھے آپ کو فارغ کرنے کے لیے. اس کے بعد جی انہوں نے کہا کہ گمنام نمبر سے ڈرانے والوں کو ڈرائیں, جو مسٹر ایکس اور مسٹر وائی دھمکیاں دیں انہیں دھمکیاں دیں. یہ کون ہوتے ہیں آپ کو ڈرانے والے؟ ملک کی قیادت عوام کا فیصلہ ہے, خفیہ نمبروں سے ڈرانے والے جو کرنا ہے کر لیں, ہم بھی کریں گے. ہائے خفیہ نمبر. یہ خفیہ نمبر جب 2018 میں کالیں آتی تھیں تو اس وقت آپ کو جب دوسری جماعتیں یہ کہتی تھیں کہ جناب خفیہ نمبروں سے کالیں آتی ہیں, تو آپ کہتے ہیں تو کون سی کال, کیسی کال, کوئی کال نہیں آ سکتی, ہو ہی نہیں سکتا. آپ اس وقت بالکل یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. آج آپ کو خفیہ نمبر جو ہے وہ تکلیف دے رہے ہیں. لیکن ہماری پھر بھی آپ کے لیے دعا ہے, ہماری پھر بھی آپ کے لیے دعا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ خفیہ نمبروں کی وجہ سے کبھی آپ کی سیاست پہ کوئی اثر پڑے. کیونکہ ہم دل سے جمہوری لوگ ہیں, ہم دل سے چاہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام, چاہے وہ آپ کو چنیں, چاہے وہ نواز شریف کو چنیں, چاہے وہ جسے بھی چنیں, عوام چنیں. آپ جیسے ہی ہوں, آپ ہوں نواز شریف ہو, زرداری ہو, وہ جیسے بھی ہوں, ایک دفعہ اگر عوام ووٹ دے دے تو اس ووٹ کے ساتھ کھڑے ہونے چاہیے. لیکن پھر ظاہری بات ہے اس کے لیے آپ کو کون سا نعرہ مارنا پڑے گا؟ آپ کو کہنا پڑے گا ووٹ کو عزت دو. تو اس کے کاپی رائٹ تو آلریڈی کسی کے پاس ہے. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.